बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान खान। आईजी पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि दुनिया की हर रियासत अपनी सरहदों की हिफाजत क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के इनखला का हक़ रखती है। पाकिस्तानी सरजमीन से गैर कानूनी तारकीन वतन का इनखला रियासत की जिम्मेदारी है। किसी भी जगह गैर कानूनी तारकीन वतन की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने एक अहम पैगाम में किया। किसी भी मुल्क की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करे। हर रियासत का ये हक है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को अपने बॉर्डर्स के अंदर ना आने दे, अपनी सरहदों को महफूज करे, अपने मुल्क में अपना कानून लागू करे। और दुनिया की हर स्टेट ये राइट रखती है कि वो किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को लीगल प्रोसीजर मुकम्मल करने के बाद अपने मुल्क से बाहर निकाल दे। पाकिस्तान की रियासत की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो ये हक अदा करे। मेरे पीछे हुकूमत पाकिस्तान के ऐलानात चल रहे हैं। ये ऐलानात काफ़ी अरसे से किए गए हैं, जिनमें बड़े साफ़ और वाशगाफ अल्फाज में बता दिया गया है कि गैर मुल्की तारकीन को पाकिस्तान को छोड़ना पड़ेगा। अगर किसी को उसमें कोई शक था तो वो आज से दूर हो जाएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया और यहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसको एक मरबूत पॉलिसी और एक प्री डिसाइडेड स्ट्रेटजी के ज़रिए, जिसमें डेट्स के साथ हर ज़िले से इनको निकालने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वो काम शुरू हो चुका है। मेरे पीछे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं। हमारे तमाम रेडिंग पार्टीज़ जो इनको पाकिस्तान से बाहर निकालने की एक्टिविटी शुरू करेंगी, वो कैमरों के साथ होंगी और वो बॉडी कैम्स और दीगर रिकॉर्डिंग मैकेनिज़्म के ज़रिए ये इंश्योर करेंगी कि इनके ऊपर ह्यूमन राइट वायलेशन का कोई इल्ज़ाम ना लगे। इसके बाद हम इन तमाम डेटाबेसेस के साथ जो कि हमारे पास मौजूद हैं, फेशियल रिकग्निशन जहाँ से ये वीडियो शुरू हुई और आपको दिखा रहे थे, उनके साथ इंशाल्लाह ताला ये एक्टिविटी शुरू कर देंगे। पंजाब के अंदर 25 लाख कैमरास को मैप किया जा चुका है और ये 2 लाख की फोर्स इंटेलिजेंस एजेंसियों की मदद से इंशाल्लाह ताला ये काम बखूबी सरअंजाम देने के लिए तैयार है। हमने हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक अजला को मुख्तलिफ डेट्स के ऊपर डिवाइड कर दिया गया है और चूँकि 31 अक्टूबर गुजर चुकी है, लिहाजा तमाम गैर मुल्की तारकीन वतन पाकिस्तान छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। हम किसी भी ऐसे शख्स को तंग नहीं करेंगे जिसके पास पाकिस्तान में रहने का लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद होगा। हुकूमत पाकिस्तान की इस पॉलिसी के ऊपर मन अमल होगा और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, स्पेशल ब्रांच और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हुकूमत पाकिस्तान की इस पॉलिसी के ऊपर अमल करेगी। हुकूमत पंजाब इसको सुपरवाइज करेगी और इंशाल्लाह ताला बगैर किसी शिकायत के हम ये अमल मुकम्मल करके दिखाएंगे। हमारी पाकिस्तान के तमाम आवाम से रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी आपको पता चले कि इलीगल इमिग्रेंट मौजूद हैं तो उसकी इत्तला आप पुलिस को दे सकते हैं। हमारे पास डेटाबेस मौजूद है, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हमें बता चुकी हैं। लिहाजा किसी भी अगली सिचुएशन से बचने के लिए गैर मुल्की तारकीन वतन पहले ही पाकिस्तान से वापस जाना शुरू हो चुके हैं। ये प्रोसेस बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा और पाकिस्तान की सरहदें इंशाल्लाह ताला महफूज रहेंगी और कोई भी इलीगल इमिग्रेंट पाकिस्तान में ना आ सकेगा ना रह सकेगा। रूडा की एंटी स्मोक मुहिम जारी। CEO रूडा इमरान अमीन की हिदायत पर रावी इंडस्ट्रियल एरिया में एंटी स्मोक ऑपरेशन किया गया। लाहौर से चीफ रिपोर्टर सईद राना की रिपोर्ट में तफसीलात देखते हैं। रूडा की एंटी स्मोक मुहिम जारी। CEO रूडा इमरान अमीन ने वज़ीर आला पंजाब की एंटी स्मोक हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी। इस सिलसिले में रूडा इंडस्ट्रियल जोन में एंटी स्मोक कैंपेन का आगाज कर दिया गया है। रूडा इन्फोर्समेंट और एनवायरनमेंट की टीमों का एंटी स्मोक मुश्तरका ऑपरेशन, धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां और बोन क्रैशर को सील कर दिया गया। मुतादिद फैक्ट्रियों को रजिस्ट्रेशन न होने पर भी सील किया गया है। तर्जुमान रूडा के मुताबिक रूडा इंडस्ट्रियल जोन में गैर कानूनी तामीरात को भी गिरा दिया गया। तर्जुमान रूडा के मुताबिक रूडा इंडस्ट्रियल जोन में गैर कानूनी तामीरात को भी सील किया गया है और इस सिलसिले में मुतादिद को वार्निंग भी जारी की गई। दोबारा खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
پتوں کی پولیس کا شہر بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف آپریشن جاری، مختلف علاقوں سے 100 سے زائد غیر ملکیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ حراست میں لیے گئے تمام باشندوں کی بائیو میٹرک تصدیق کی گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ رجسٹرڈ نہ ہونے کی صورت میں غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور ان کو فوری طور پر ملک بدر کر دیا جائے گا۔ محکمہ لائف سٹاک کی مبینہ ملی بھگت سے گنگال ویٹنری اسپتال تباہی کے دہانے پر، عمارت ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جبکہ جانوروں کے لیے ویکسین بھی دستیاب نہیں۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف مصطفیٰ علی سے۔ جی، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت موجود ہوں ویٹرنری ہاسپٹل گنگال۔ یہاں کی بلڈنگ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے۔ یہاں پر موجود اسسٹنٹ ویٹرنری آفیسر یاسین سے بات کرتے ہیں۔ سر، یہ بلڈنگ جو ہے ادھر بیٹھنے کی سہولت صحیح نہیں ہے اور دوائیں جو ہیں بہت خستہ حالی کی شکار ہیں۔ اور ویکسینیشن یہاں پہ موجود ہے یاسین؟ ہاں جی، ویکسینیشن موجود ہے، فریج میں موجود ہے، وہ متعلق جگہ پر رکھی ہوئی ہے۔ ادھر کیونکہ بلڈنگ کے نیچے گرنے کا خطرہ ہے، اسی کی وجہ سے ادھر نہیں رکھی۔ اچھا یاسین، آپ تو یہاں پہ اسسٹنٹ ویٹرنری آفیسر ہو، تو آپ کے جو ویٹرنری آفیسر ہیں، ڈاکٹر جو یہاں پہ موجود ہوتا ہے، وہ کدھر ہیں؟ ایک ماہ ہے ان کا تبادلہ ہوا ہے دوسری جگہ، اب سامی جگہ خالی ہے، کوئی بھی نہیں۔ ایڈیشنل چارج جو ہے نا وہ خانپور سیداں کے ہسپتال جو ڈاکٹر ہیں ان کے پاس ہے یہ ابھی۔ تو وہ یہاں پہ آتے ہیں اور کیا ٹائمنگ ہے ان کی؟ وہ ان کے لک دیکھتے ہیں، جب بھی انہیں آنا ہے تو فون کر لیتے ہیں ان کو، وہ آ جاتے ہیں۔ مطلب کہ وہ آپ کے فون پہ آتے ہیں، ویسے نہیں آتے؟ ویسے ان کا ہاسپٹل ہے خانپور سیداں، ادھر رہتے ہیں۔ پرائیویٹ ہاسپٹل؟ نہیں، سرکاری ہے وہ بھی۔ اچھا جی، تو آپ نے یاسین سے جس سے جان لیا کہ یہاں پہ ویٹرنری آفیسر 1 ماہ سے 1.5 ماہ سے قبل اسامی بالکل خالی ہے، اور جو نیا جن کو ایڈیشنل چارج دیا گیا ہے یہاں ڈاکٹر کو، وہ بھی یہاں پر نہ ہونے کے برابر ہی آتے ہیں۔ جی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع فورٹ عباس خالد جاوید بزمی کی اپنے دفتر میں صدر پیسٹی سائیڈز یونین مروڑ چودھری غلام قاسم قاسمی سے ملاقات۔ کھاد ڈیلر محمد نعیم چودھری، چودھری تنویر احمد، زونل مینیجر ایگری کیئر اور حافظ محمد نعمان بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر خالد جاوید بزمی نے اسپیشل ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کسانوں کو کیا پیغام دیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، آپ موجود ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع فورٹ عباس کے دفتر میں، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد جاوید بزمی صاحب، جو کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع فورٹ عباس ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ گندم کی بجائی کا سیزن شروع ہے، ان کے کسانوں کے لیے وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جی، منظور شدہ جو اقسام ہیں وہ کاشت کریں، جس میں دلکش ہے، مثال کے طور پر نشان ہے، اور اس طرح اور بھی کافی سارے رجسٹرڈ منظور شدہ اور گریڈڈ بیج جو ہے نا وہ استعمال کریں، اور کم از کم 2 بوری یا کم از کم 1.5 بوری ڈی اے پی فی ایکڑ بجائی کے وقت استعمال کریں، اور 20 نومبر تک اپنی ساری جو کاشت ہے گندم کی سارے علاقے میں پورے فورٹ عباس میں مکمل ہو جانی چاہیے۔ جی، ان کا کہنا ہے کہ زمیندار حضرات جو ہے وقت پر گندم کی کاشت مکمل کریں، 20 نومبر تک تمام بجائی مکمل ہو جانی چاہیے۔ غلام قاسم قاسمی، نمائندہ اسپیشل ٹی وی۔ دی پنجاب پروونشل کوآپریٹو بینک لمیٹڈ کی برانچ گڑھ مہاراجہ موڑ کو نئی جگہ منتقل کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں نئی برانچ کی افتتاحی تقریب کا بھی اہتمام کیا گیا۔ احمد پور سیال سے چودھری محمد طاہر اسلم کی رپورٹ میں تفصیلات جانتے ہیں۔ دی پنجاب پروونشل کوآپریٹو بینک لمیٹڈ کی برانچ گڑھ مہاراجہ موڑ کو نئی جگہ منتقل کر دیا گیا، جس کے بعد نئی برانچ کی افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں سلیم طاہر صدر سی ای او نے اسپیشل شرکت کی۔ تقریب میں ان کے ہمراہ زونل ہیڈ فیصل آباد ڈویژن نور محمد خان، ڈیپٹی ہیڈ فیصل آباد چودھری محمد ارشد اور چودھری مختار حسین آرائیں بھی موجود تھے۔ افتتاحی تقریب میں کسٹمرز اور معززین علاقہ سمیت بینک ملازمین بھی موجود تھے۔ صدر سی ای او سلیم طاہر نے ربن کاٹ کر برانچ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر برانچ مینیجر محمد جعفر کا کہنا تھا کہ کوآپریٹو بینک کی جانب سے کسانوں کو زرعی آلات سمیت شہریوں کو سونا اور دیگر اشیاء پر کم مارک اپ پر قرضے فراہم کر رہے ہیں۔ شہری دی پنجاب پروونشل کوآپریٹو بینک لمیٹڈ کی ان سہولیات سے فائدہ اٹھائیں۔ اس موقع پر سی ای او صدر سلیم طاہر نے آنے والے شہریوں کسٹمرز کا شکریہ ادا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کسٹمرز ہی کسی بینک کا قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں۔
ہم بینک کے ذریعے تمام کسٹمرز کی خدمت کر رہے ہیں اور امید ظاہر کرتے ہیں کہ کسان، شہری اور کسٹمرز ہمارے ساتھ جڑ کر ہماری ان آفرز سے فائدہ اٹھائیں گے۔ چودھری محمد طاہر اسلم، اسپیشل ٹی وی، احمد پور سیال۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اوکاڑا میں بڑے پیمانے پر مرچوں میں ملاوٹ کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ کاشف ندیم کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے اوکاڑا میں بڑے پیمانے پر مرچوں میں ملاوٹ کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ 1295 کلو ثابت سرخ مرچیں، 140 کلو ملاوٹی سرخ مرچ پاؤڈر، 2 تھیلے کھلا رنگ، 60 کلو مکئی ضبط کر لی گئی۔ کارروائی ہیڈ سلیمان کی روڈ میں گرائنڈنگ یونٹ پر کی گئی۔ چکی مالکان مرچوں میں ڈائی کلر کی ملاوٹ کر رہے تھے۔ مرچوں کا سیمپل فیل ہونے پر بھاری مقدار میں مرچیں ضبط کر لی گئیں۔ جعل سازی کرنے پر مالکان کے خلاف FIR درج کر کے 2 افراد کو موقع سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس موقع پر DG فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ ملاوٹ کے خاتمے کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی سرگرم عمل ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی بھی شکایت کی صورت میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہیلپ لائن نمبر 1223 پر رابطہ کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین شاہ کی زیر صدارت کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ وہاڑی سے بیورو چیف محمد اشرف کی رپورٹ میں تفصیلات جانتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر وہاڑی سید آصف حسین شاہ کی زیر صدارت ضلع کونسل ہال میں ریونیو کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے سائلین کے مسائل کو سن کر حل کرنے کے لیے احکامات جاری کیے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ ریونیو عوامی خدمت میں برق رفتاری سے عوامی شکایات کا ازالہ کر رہا ہے۔ ہر ماہ ریونیو کھلی کچہریوں کے انعقاد کا مقصد عوام کو بہترین ریونیو سروسز فراہم کرنا ہے۔ ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین شاہ نے کہا کہ ریونیو کچہری میں سائلین کے براہ راست مسائل سن کر موقع پر حل کیے جاتے ہیں۔ ریونیو کچہری میں اراضی جائیدادوں کی تقسیم، فردات اور انتقالات کے اجراء اور دیگر مسائل کو فوری طور پر نمٹایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ریونیو افسران عام روٹین میں بھی ترجیحی بنیادوں پر سائلین کو بہترین ریونیو سروسز فراہم کر رہے ہیں۔ اس موقع پر ADC ریونیو محمد طیب خان، AC ڈاکٹر عائشہ خان اور دیگر ریونیو افسران بھی موجود تھے۔ لیسکو کی جانب سے انسداد بجلی چوری مہم جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بجلی چوری میں ملوث 50 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ لاہور سے میاں یاسر کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ لیسکو کی جانب سے انسداد بجلی چوری مہم جاری۔ ریجن بھر میں 392 کنیکشنز بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ 257 ملزمان کے خلاف FIRs رجسٹرڈ ہو چکی۔ درجنوں ملزمان گرفتار، درجنوں کے خلاف مقدمات درج۔ پکڑے جانے والے کنیکشنز میں 15 کمرشل، 5 زرعی، 3 انڈسٹریل اور 369 ڈومیسٹک تھے۔ تمام کنیکشنز منقطع کر کے 5,93,113 یونٹس ڈیٹیکشن بل کی مد میں چارج کیے گئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران چارج کیے گئے یونٹس کی مالیت 2,30,50,937 روپے ہیں۔ فیروز والا کے علاقے میں کنیکشن کو 25 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ مناوا کے علاقے میں کنیکشن کو 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ کانا کے علاقے میں 3,50,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ مصطفیٰ ٹاؤن کے علاقے میں 3 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق مہم کے دوران اب تک 11,456 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ مجموعی طور پر 22,851 کنیکشن بجلی چوری میں ملوث پائے گئے۔ 22,618 کنیکشن کے خلاف FIRs کی درخواستیں جمع ہو چکی۔ 22,618 کنیکشن کے خلاف FIR کی درخواستیں جمع کروائی گئیں۔ 21,787 درخواستیں رجسٹرڈ ہو چکی۔ بجلی چوروں کو اب تک 4,37,59,038 یونٹ چارج کیے گئے یونٹس کی مالیت 1,89,73,77,994 روپے ہے۔ یونیورسٹی آف اوکاڑا کے زیر اہتمام فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس میں اساتذہ کرام، طلباء و طالبات سمیت امپلائیز ایسوسی ایشن نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ کاشف ندیم رپورٹ کر رہے ہیں۔ اوکاڑا یونیورسٹی میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیل کے بہیمانہ مظالم کے خلاف سینکڑوں طلباء و طالبات، انتظامی اسٹاف اور اساتذہ نے ریلی نکالی۔ شرکاء نے غزہ کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف نعرے اور تقاریر کیں۔ ریلی امپلائیز ایسوسی ایشن اور اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن کے اشتراک سے نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، جن پر فلسطین کے حق اور اسرائیل کے
کے خلاف نعرے درد تھے۔ نعروں اور تقاریر کے ذریعے شرکاء نے امن، انصاف اور مظالم کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ شرکاء نے فلسطینی عورتوں اور بچوں کی نسل کشی کو فی الفور روکنے کے لیے اقوام متحدہ اور عالمی میڈیا سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ ڈی پی او رحیم یار خان، رضوان عمر گوندل کی قیادت میں پولیس کے اینٹی ہنی ٹریپ سیلز نے صادقآباد میں اغواکاروں کے ہتھ کنڈوں کو ناکام بناتے ہوئے ہری پور کے 2 شہریوں کو اغوا ہونے سے بچا لیا۔ خدا بخش عباسی کی رپورٹ میں تفصیلات جانتے ہیں۔ سندھ کے اغواکاروں کے خلاف گھیرا تنگ، صادقآباد میں ڈی پی او رضوان عمر گوندل کی قیادت میں پولیس کے اینٹی ہنی ٹریپ سیلز پوری طرح ایکٹیو، اغواکاروں کی ایک اور کوشش ناکام۔ اے ایس پی صادقآباد منگل خان بگٹی کی نگرانی ہے، ایس ایچ او تھانہ کوٹ سبزل سیف اللہ ملہی کی سربراہی میں اینٹی ہنی ٹریپ سیلز کی موسیٰ نگر کے قریب کامیاب کارروائی، ہری پور کے 2 شہری اغوا ہونے سے بچا لیے گئے۔ پولیس نے ہری پور کے قاسم اور وسیم خان کو دوران چیکنگ ہیومن سورس انفارمیشن پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے اغوا ہونے سے بچایا۔ پولیس کی محفوظ تحویل میں لیے گئے ہری پور کے دونوں شہری سستی بولان گاڑی خریدنے اغوا کاروں سے رابطہ پر کچا کشمور سندھ جا رہے تھے۔ پولیس ملک بھر میں 232 افراد کو ٹریپ کے ذریعے اغوا کاروں کے چنگل میں پھنسنے سے بچا چکی ہے۔ پولیس سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور کچا کو جانے والے اور ضلع کے داخلی اور خارجی راستوں پر فلیکس لگا کر ہنی ٹریپ کے متعلق آگاہی مہم بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔ ڈی پی او رضوان عمر گوندل کا کہنا ہے کہ کچا کے ڈاکو عملی طور پر ناکام ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر لالچ بھرے اشتہاروں سے سادہ لوگ افراد کو کچا میں بلوا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کسی بھی لالچ میں آ کر آپ اغوا، برائے توان جیسی مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ خبردار، سوشل میڈیا کے پرکشش اشتہارات کے لالچ سے دور رہیں اور محفوظ رکھیے خود کو۔ کراچی یونیورسٹی میں سہولیات کا فقدان، سندھی شاگرد کے طلبہ کا وی سی کی پالیسیوں اور فیسوں میں اضافے کے خلاف 27 گھنٹے سے احتجاج جاری ہے۔ اسپیشل ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے مظاہرین کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو پیچھے پروٹیسٹ چل رہا ہے، یہ کل سے ہمارا پروٹیسٹ شروع ہوا ہے۔ 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہم سندھی شاگرد سطح کے اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے مطالبات لے کے، جو کہ ایک تو کے ایس پی پالیسی کے حوالے سے، دوسرا 30% فیس جو ہے بڑھائی گئی۔ یہاں پہ ہر سال فیس بڑھتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں بڑھتی۔ یہ ایک سرکاری یونیورسٹی، اور سرکاری یونیورسٹی میں اتنی زیادہ فیس بڑھنا بڑی ناانصافی کی بات ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ یہاں پہ ہر طبقے کے لوگ پڑھتے ہیں، سب لوگ اتنی زیادہ فیس افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ انتظامیہ، یہ یونیورسٹی صرف جو ہے پیسے چاہتی ہے، کیونکہ یہاں پہ ایک تو کے ایس پی پالیسی لگائی گئی ہے اور اسی لیے لگائی گئی ہے کہ یہاں پہ جو انٹیریئر سندھ کے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ اسکالرشپس لیتے ہیں، اور ان کو یہی بات ہضم نہیں ہو رہی شاید، اسی لیے جو ہے یہاں پہ کے ایس پی پالیسی لگائی گئی کہ ان کو اسکالرشپس بھی نہ ملے، اس کے ساتھ ساتھ فیس بھی اسی لیے بڑھائی گئی کہ تاکہ اسکالرشپ کے جو پیسے ہیں وہ دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایکول کیے جائیں یا ان سے جو ہے لیے جائیں۔ اسی لیے جو ان لوگوں نے جو 30% جو فیس بڑھائی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو پڑھاؤ، انہیں آگے نکالو، وہ باہر آئیں، سندھ کی لڑکیاں باہر آئیں، لیکن اب یہی لوگ ہیں جو کے ایس پی پالیسی لگا رہے ہیں۔ یہاں کی گرلس ہاسٹل آپ دیکھیں، وہاں پہ آدھے سے زیادہ میجورٹی لڑکیاں جو انٹیریئر سندھ کی رہتی ہیں، ان کے راستے بھی یہ بند کر رہے ہیں، جبکہ ان کے راستے اگر یہ بند کریں گے وہ تو لڑکیاں کیسے بڑھیں گی؟ یہی کہتے ہیں کہ وہ آئیں گی، وہ پڑھیں گی، ان کو آگے بڑھاؤ، ہماری قوم جو ہے لڑکیوں سے بڑھتی ہے۔ اب یہی جو ہے یہ کے ایس پی پالیسی لگا رہے ہیں، جس کے ہم سخت خلاف ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو جلد سے جلد ختم کیا جائے۔ جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جائیں گے، ہماری جدوجہد یہاں پہ جاری رہے گی۔ جو ہے کراچی یونیورسٹی میں ایک تو ہاسٹل کی فیسلٹی نہیں ہے، ہاسٹلس بھی نہیں ہے ہمارے پاس، اور جو بیسک فیسلٹیز، پانی ہوتا ہے، صاف پانی، صفائی وغیرہ، وہ بھی نہیں ہوتا۔ ہم کل سے یہاں پہ سراپا احتجاج ہیں، تقریباً ہمیں 27 گھنٹے ہو گئے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہم سے کوئی بات کرنی نہیں ہے، رات بھی یہیں پہ تھے اور آج دن بھی یہیں پہ ہیں۔ تو جب تک ہمارے جو 2 مطالبات ہیں، ایک کے ایس پی پالیسی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فیسوں میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا ہے، گزشتہ 10 سالوں میں 500% فیسوں میں اضافہ کیا ہے، اس سال میں 30% فیسوں میں اضافہ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ احتجاج میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی ہمیں 30 گھنٹے ہونے والے ہیں، کل سے یہیں بیٹھے ہیں، رات بھی یہیں تھے۔ ہمارے 2 سمپل سے مطالبات ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہمارا مطالبہ ہے، انہوں نے یہ 40 ڈپارٹمنٹ سے پہلے ہی کے ایس پی پالیسی لاگو کی ہے۔ کے ایس پی کا مطلب ہے کراچی، سندھ، پاکستان۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، میں نے ایشی کی ویب سائٹ سنی، پنجاب یونیورسٹی کی پراسپیکٹس دیکھا، وہیں پہ یہ نہیں تھا کہ لاہور، پنجاب، پاکستان پالیسی، سرحد پہ یہ ایسی لاگو نہیں ہے، بلوچستان میں ایسی کوئی پالیسی، اس ملک میں کسی بھی صوبے میں ایسی پالیسی نہیں ہے، لیکن یہاں سندھ صوبے میں یہ کراچی، سندھ اور پاکستان پالیسی لاگو کر کے انہوں نے یہ جو ہمارے جو سندھی اور اسپیشلی ہمارے، یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں سیٹیں دیں،
हम ये कहते हैं आप टेस्ट लें, मेरिट पे जो एग्रीगेट बनाए, जो मुस्तहिक हो, जो काबिल हो, वो उसको एडमिशन दे। आप ऐसा नहीं है कि पहले कराची वाले को दे दो, दूसरा काबिल को एडमिशन ही ना दो। इस वजह से हम इसको मुस्तरद करते हैं और ये मुतालबा पॉलिसी है, ये हटाई जाए। और हम ये सिंपल सा मुतालबा, और दूसरा कि इन्होंने क्या किया, 30% फ़ीस में इजाफा कर दिया है जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। और वो भी ऐसे, पहले हमारी फ़ीस ऐसे होती थी कि हमारी जो पहले साल में फ़ीस होती थी पहले सेमेस्टर में, वो लास्ट सेमेस्टर तक वही होती थी। 48,100 मेरी फ़ी थी, वो लास्ट सेमेस्टर तक वही होनी चाहिए। लेकिन इंतज़ामिया ने ये इस साल से ये कर दिया है कि अभी से ये जो हमारी फ़ी है पहले साल में एक होगी और दूसरे साल में बढ़ेगी, तीसरे साल में बढ़ेगी और फाइनली बढ़ के और बढ़ती जाएगी। तो इस वजह से हम इस जो फ़ीसों में इजाफा इसको भी मुस्तरद करते हैं और इस वीसी से मुतालबा करते हैं, इस केयर टेकर गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं, जुडिशल एचईसी से, जुडिशल अकेडमी जुडिशरी से, एचईसी से मुतालबा करते हैं कि इस पर नोटिस लिया जाए ताकि बच्चों के साथ इंसाफ हो सके। और असातिज़ा इकराम ने अपने जायज़ मुतालबात के लिए पुरअमन एहतजाज किया तो उन पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए। इन ख्यालात का इजहार जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स एसोसिएशन राना लियाकत अली ने स्पेशल टीवी के प्रोग्राम तालीम स्पेशल में किया। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। गवर्नमेंट ने की अपनी पॉलिसी थी स्कूलों में कि मार नहीं प्यार, कि आपने बच्चों को फिज़िकल पनिशमेंट नहीं देनी। जबकि गवर्नमेंट ने आपको फिज़िकल पनिशमेंट देनी शुरू कर दी, आप पे लाठी चार्ज किया गया, आपको घरों से उठा के जेलों में बंद किया गया। ये क्या माजरा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबानी साहब, बदकिस्मती ये है कि हम जब कोई बात करते हैं ना तो हम कहते हैं कि हमने अपने मुल्क को मगरबी ममालिक के लेवल पे लेके जाना है, हमने तरक्की जो है उसको उस लेवल पे करनी है। लेकिन जब उस्ताद को इज़्ज़त और तकरीम देने की बात आती है तो फिर हम वो सब कुछ भूल जाते हैं कि जब इटली में एक उस्ताद कोर्ट में पेश होते हैं तो उसको वहाँ पर इज़्ज़त और तकरीम के साथ उसे कुर्सी पेश की जाती है। लेकिन जब उस्ताद पाकिस्तान में अपना हक मांगने के लिए कि जो चीज़ें आपने उसके साथ उसकी मुलाजमत के आगाज़ में तय की थी, उसके लिए जब वो सड़कों पे आता है तो फिर उसको लाठी चार्ज भी किया जाता है, उसके ऊपर शेलिंग भी की जाती है और उसको हथकड़ियाँ लगा के अदालतों में और 6-7 घंटे प्रिजन वेन में उसको बंद रखा जाता है, महबूस रखा जाता है। और उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट साहब जब ये देखें कि मेरा उस्ताद उनके सामने पेश हो रहा है तो वो अगर उसको डिस्चार्ज कर दें उस पर्चे में कि जो आपने इस पर दफात लगाई हैं वो ये उस्ताद का वो मकाम या तकरीम नहीं है कि आप उसको दहशतगर्द बना के पेश कर रहे हैं। कौन सी दफात लगी थी? हम पे दफात ऐसी लगी थी कि जी हमने उनकी वर्दी फाड़ दी है, हमने उन पे डंडे बरसाए हैं। हालांकि हम तो रात को सोए हुए थे, नहाते थे और वहां से 150 लोगों को सोए हुए घसीटा और वेनों में डाल के ले धरने में रात के तकरीबन 1:30 बजे का टाइम था। और उसके बाद जब हम वहाँ से डिस्चार्ज हो जाते हैं तो अंदाज़ा नहीं करते कि हमें फिर 30 दिन के लिए 3 MPO के तहत कोट लखपत जेल में बंद कर दिया जाता है और मुलाकात पे पाबंदी लग जाती है कि जी आप इन लोगों के साथ मुलाकात नहीं कर। जिस माशरे में उस्ताद का ये मकाम होगा तो सुबहानी साहब फिर उस मुल्क का निज़ाम तालीम या तालीमी निज़ाम जो है उसका अल्लाह ही हाफिज़ है। हम तो पहले ही दीगर ममालिक अपने हमसाया ममालिक से बहुत पीछे हैं और उसकी वजह भी यही है कि पाकिस्तान में उस्ताद को वो जो मकाम मिलना चाहिए जो हमारा दीन या हमारे हमसाया ममालिक में उस्ताद का तो सबसे बड़ा मकाम होता है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।